السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو غالب کے سب سے مشکل شعر اگر میں کہوں تو شاید بے جانا ہوگا، اس کی تشریح جو ہے وہ کر کے دکھانا چاہوں گا۔ اور وہ شعر ہے: شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشائے بیکف بردن صد دل پسند آیا۔ تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ سوائے آیا کہ اس لفظ کے اندر شاید کوئی لفظ بھی اردو میں نہیں ہے، اور سوائے آیا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن گھبرائیں نہیں، غالب غالب ہے، اور غالب کا ہر لفظ جو ہے وہ معانی سے اور مطالب سے بھرپور ہے۔ تو میں آج ان کا ایک ایسا شعر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ تو آئیں اس شعر کی جو ہے ہم تفہیم کرتے ہیں، اس کے پہلے معنی کو سمجھتے ہیں۔ تو معنی پہلے دیکھتے ہیں: شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا۔ شمار کو کہتے ہیں گننا، عام سا لفظ ہے۔ شمار صبح، صبح یاد رکھیے گا یہ بیسیکلی تسبیح سے نکلا ہوا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تسبیح۔ تسبیح کا مطلب بھی یہ نہیں کہ جس طرح سے ہم تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، نہ، یہاں مراد ہے تسبیح سے وہ جو دانوں پر مشتمل تسبیح ہوتی ہے، جس کو جو اہل ایمان ہے یا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہے تو وہ اللہ کے ناموں کی بھی تسبیح کی جا سکتی ہے، سبحان اللہ کی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ عام طور پر تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ سے کی جاتی ہے، تو اسی لیے پھر تسبیح کو تسبیح کہا جانے لگا، یعنی ایسا آلہ کہ جس پر تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھا جائے، اور بالآخر پھر وہ مشہور ہوتی تسبیح ہو گئی۔ تو بہرحال یہ جو ہاتھ میں 100 دانوں پر مشتمل تسبیح ہوتی ہے لوگوں کی، اس کو تسبیح کہتے ہیں، اور اسی کو ہی صبح کہتے ہیں بیسیکلی، یاد رکھیے گا۔ تو شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا۔ بت مشکل کا کیا مطلب ہے؟ یہ مشکل بت۔ اب بت آسان بھی کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہی وہ غالبیت ہے کہ غالب نے یہاں بت کی ایک طرح سے 2 قسمیں بنا دیں، ایک بت آسان اور ایک بت مشکل، یعنی ایسا بت جو کہ بڑی مشکل سے راضی ہو، بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس کو پکارنے والے کی جو ہے پکار وہ سنائی دے۔ مرغوب بت مشکل، یعنی ایسے محبوب کو جو پسند ہو وہ عمل۔ تو اب دیکھیں ذرا اس کو، پہلے مصرے کو جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں: شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا۔ کہ یہ جو ایک عمل ہے، کون سا عمل؟ تسبیح شمار کرنے کا عمل۔ شمار صبح مرغوب بت مشکل، اور وہ عمل بھی کیا ہے؟ وہ بت مشکل کو بڑا مرغوب ہے، یعنی میرا محبوب جو کہ بڑا مشکل محبوب ہے، یعنی جس کی تسخیر بڑی مشکل ہے، اس کو یہ عمل جو ہے بڑا پسند ہے، اس کا بڑا مرغوب عمل ہے۔ اب کہتا ہے کہ اس کا یہ عمل مرغوب جو ہے یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ مرغوب جو ہے، جو پہلا مرغوب ہے، اس کی پسندیدگی کی نسبت جو ہے وہ بت مشکل کی طرف ہے، یعنی وہ مرغوب ہے بت مشکل کو، غالب کے محبوب کو، یہ جو تسبیح پڑھنے کا عمل ہے، یعنی غالب کا جو محبوب ہے ایک طرح سے وہ تسبیح پھیر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، اور وہ تسبیح جو ہے وہ پھیرے چلا جا رہا ہے، اور غالب کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کا یہ عمل جو ہے، یہ جو تسبیح پھیرنے کا عمل جو ہے، یا تسبیح خوانی کا جو عمل جو ہے، جو کہ میرے محبوب کو بڑا مرغوب ہے، یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی جو معنوی جہت ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو معنوی دنیا آباد غالب نے اپنے تخیل کے زور پر کی ہے، اب ذرا اس کی طرف توجہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ تماشائے بیکف بردن صد دل پسند آیا۔ یہ دوسرا مصرع ہے، تماشائے بیکف بردن، پہلے اس کے معنی سمجھ لیں۔ تماشا کو کہتے ہیں، تماشا کا فارسی میں معنی یاد رکھیے گا دیکھنا بھی ہوتا ہے، تماشا کرنا۔ جیسے غالب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ تماشا کرے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور تماشا پھر ہمارے ہاں جو کسی بھی ہجوم کے معنی میں ہوتا ہے کہ جی وہاں بڑا تماشا لگا ہوا ہے، تماشا ہو رہا ہے، اس معنی میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے غالب کا شعر ہے کہ
سی خبر گرم کے غالب کے اڑے کے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. یہ پھر غالب کہتا ہے کہ ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. تو تماشا ان معنوں میں بھی مستعمل ہے جس طرح سے ہم عوام جو ہے مستعمل کرتے ہیں، اور دیکھنے کے معنوں میں بھی ہے. تماشا کر ہے مہاوی آئینہ داری. تو غالب کہتا ہے کہ تماشا بیکف، بیکف ایک ہاتھ سے، با کا مطلب با ساتھ، یک ایک، کف ہاتھ. بیکف بردنے، بردن یاد رکھیے گا فارسی میں کہتے ہیں کسی چیز کو لے جانا، یہ مصدر ہے. صد دل سو، صد فارسی میں سو کو کہتے ہیں، دل دل، سو دل. اب ذرا اس کو سمجھیں. تماشائی بیکف بردنے صد دل پسند آیا. غالب کہتا ہے کہ یہ جو ایک تسبیح خوانی کا عمل ہے، یعنی ایک ہاتھ سے ایک 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 کر کے 100 دانے جو ہیں دھیرے 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 100 دانے جو ہیں، غالب وہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے آہستہ آہستہ ان کو الٹ پلٹ دیتا ہے، ان کو اپنے ایک ایک کر کے جو ہے گویا کہ ان کو لے جاتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف. انگلی کے ایک طرف پہلے ہوتے ہیں وہ سارے دانے، پھر وہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں. تو غالب کہتا ہے کہ اسی طرح سے میرا محبوب جو ہے وہ ایک ہاتھ میں یا ایک ہاتھ سے 100 دل جو ہے اپنے عشاق کے وہ لے اڑتا ہے. اور مجھے جو یہ عمل ہے میرے محبوب کا کہ ایک ہاتھ سے دھیرے دھیرے 100 دلوں کو لے اڑنے کا عمل جو ہے یہ بڑا پسند ہے. تماشائے بیکف بردنے صد دل پسند آیا، یعنی 100 دلوں کو ایک ہاتھ سے لے جانے کا یہ عمل جو ہے مجھے بڑا پسند آیا. اب دیکھیں کہ اس شعر کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ساری کی ساری جو دانہ ہے اس کو دل سے تشبیہ دینے پر ہے. یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ایک تسبیح میں 100 دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ہم ان کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح سے غالب نے دانوں کو دل سے تشبیہ دی ہے. اور جب غالب کو کہیں تسبیح ہوتی نظر آئی یا غالب کو اپنے محبوب کے ہاتھ میں تسبیح نظر آئی تو غالب نے یہاں سے یہ مضمون تراشا، یہ مضمون اخذ کیا کہ گویا کہ اس کا محبوب یہ دانوں کی تسبیح نہیں کر رہا، ایک ایک دانے کو ایک طرف سے دوسری طرف نہیں گرا رہا، بلکہ گویا کہ اس کا محبوب ایک ایک کر کے عشاق کے دلوں کو جو ہے وہ اچک رہا ہے اور اچک اچک کر ان کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک ہاتھ سے 100 دلوں کو ایک نشست کے اندر اپنے قبضے میں کر لینے کا یہ جو عمل ہے یہ مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. تو اب ذرا شعر کو دوبارہ سنیں کہ شمارے سب مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشائے بیکف بردنے صد دل پسند آیا. تو امید ہے کہ آپ کو غالب کا ایک بڑا مشکل شعر جو ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح کی علمی اور مشکل چیزیں جاننے کے لیے پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس کے ساتھ وابستہ رہنا شاید بہت ضروری عمل ہے. تو اس لیے میں التماس کروں گا کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی التماس کے ہمارا خاکسار آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.